أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. ترجمہ: والذین، اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث کے، الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد ہوگا. الا سمجھ الا، اگر نہیں، تفعلوه، تم اسے کرو گے. اگلی آیت: والذین، اور جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین، اور وہ لوگ آووا، کہ ٹھکانہ دیا جنہوں نے، ونصروا، اور مدد کی، اولئک، یہ ہم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی ایمان والے ہیں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور معزز روزی، رزق کریم ہے. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو یہ لوگ تم میں سے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جو لوگ رشتہ دار ہیں، بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے قریب تر ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ،
بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم۔ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث تھے، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی ایمان والے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا تو یہ لوگ تم میں سے ہی ہیں، اور جو لوگ رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ آیات جو ہیں مجاہدین، مہاجرین اور انصار سے متعلق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ جو لوگ کافر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے ہیں۔ کافروں کے درمیان آپس میں میراث جاری ہوگی، کوئی مومن کسی کافر کا اور کوئی کافر کسی مومن کا وارث نہیں بن سکتا۔ پہلا حکم یعنی یہ کہ مہاجر جو ہیں غیر مہاجر کا وارث نہ ہو، یہ تو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور ہجرت کے بجائے رشتہ داری کے اصول پر میراث کے احکام جو ہیں وہ نازل ہو گئے۔ یعنی کل میں نے عرض کیا تھا کہ فتح مکہ تک جو ہے یہ احکام چلتے رہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ منسوخ ہو گئے۔ اور یہ دوسرا حکم کہ مومن اور کافر، مومن یعنی اللہ نے فرمایا نا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یعنی مومن اور کافر کے درمیان جو ایک وراثت کا جو سلسلہ ہے وہ دائمی نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے یہی قانون ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، کہ اگر مومن جو ہیں وہ آپس میں بالکل صحیح نہ رہے، کافر جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں،
تو پھر زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا، خون ریزی ہوگی، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالا جائے گا، اور پھر جو ہے نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہوں گی، فتنہ ہوگا، سکون برباد ہو جائے گا، دین کا دنیا کا کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا، یعنی معاملات جو ہیں، معاہدات جو ہیں، ان کی خلاف ورزی کرنا جو ہے یہ فتنے کا باعث کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہاں جو ہے مہاجرین اور انصار کی بات ہو رہی ہے کہ اصل مومن جو ہیں وہ مہاجر ہیں یا ان کی مدد کرنے والے انصار ہیں۔ تو یہاں صفات بیان کی کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان جو ہے کامیابی کی شرط ہے، اور اللہ کے نزدیک جو ہے بندہ وہی بہتر ہوگا جو معزز ہوگا، اور معزز وہ ہوتا ہے جو ایمان اس کے اندر ہو، ایمان کے بغیر کوئی معزز ہو نہیں سکتا۔ اور وہاجروا، اب حکم ہو گیا ہے تو ہجرت کی جائے، دارالکفر سے دارالامن دارالاسلام کی طرف جایا جائے، اب جو ہے یہ ضروری ہو گیا ہے۔ وجاہدوا، اور جو ہے جہاد بھی کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی نظریہ، کوئی جو ہے وہ کنسیپٹ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہم جانیں کس لیے لڑ رہے ہیں، دنیا کے لیے تھی، لیکن یہاں جو ہے اب اسلام آیا تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو بھی کرنا ہے میدان جنگ میں بھی اللہ کے راستے میں ہی، اللہ کے رضا کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا کہ اگر کسی سے دوستی رکھنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، یعنی جو کوئی دوستی رکھے اللہ کے لیے، جو کوئی کسی سے دشمنی رکھے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کا دشمن سمجھ کر اس کے ساتھ دشمنی رکھے، اور یہ عطا کرے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا عطا کرنے سے دینے سے روکے جہاں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہے، اس کا ایمان تب مکمل ہے۔ یعنی ہر چیز دینا ہے نہیں دینا، دوستی ہے دشمنی ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے حکم کے لیے کے مطابق، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو تو پھر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ جنہوں نے مدد کی یہی سچے مومن ہیں، واقعی یہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور اس کی گواہی اللہ دے رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کی بخشش کر دی گئی، یعنی ان کے لیے بخشش کیا ہے، ورزق کریم، دنیا کو چھوڑا ہے، دنیا میں بھوک جو ہے وہ برداشت کی، پیاس برداشت کی، غربت برداشت کی، اور پھر جو ہے وہ مصیبتیں بہت ساری، اللہ رب العزت اس کے بدلے پہلی تو بات ہے معاف فرمائے گا، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی انسانی ناطے سے سب معاف، اور پھر آخرت میں دنیا میں جو روزی چھوڑی اس کے بدلے آخرت میں بہترین معزز کمال جو ہے بغیر محنت کے روزی ملے گی ہر طرح کی۔ اگلی آیت میں، آخری آیت ہے یہ سورۃ الانفال کی، اس میں فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا تو وہ تم میں سے ہی ہیں۔ یعنی جو لوگ بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، تمہارے اندر ہی، یعنی مومنوں میں ہی شمار ہوں گے، یعنی تم کو اولیت کی فضیلت حاصل ہے، اور ان کو اولیت تو نہیں لیکن جو ہے یہ بھی مومن ہوئے، اور انہیں بھی اسی طرح اسی صف کے اندر ہی یہاں وہ شمار کیا جائے گا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، جو لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب تر ہیں،
لہذا رشتہ داریوں کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اور اس کی جو ہے تفصیل سورہ نساء کے اندر گزر چکی ہے، اور اس سے میراث کا وہ حکم منسوخ کر دیا گیا ہے جو شروع میں تھا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یہ میرا فلاں دوست ہے اور اسے یہ وراثت ملے گی، میرا حصہ اسے ملے گا، اتنا ملے گا یا جتنا بھی ملے گا، اب وہ منسوخ ہے۔ رشتہ داری جیسے آج کل چل رہا ہے پھر جو ہے وہ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سورہ نساء میں بتا دیا کہ عورت کے یعنی ایک اگر مرد ہے 2 عورتیں ہیں تو اس کے جو ہے وہ ایک مرد کا 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا، اور یہ سارا جو ہے وہ ڈیٹیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اس میں یہ تنبیہ ہے کہ احکام کی خلاف ورزی کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے واقف نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اعمال کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، وہ اس کے پاس ساری خبریں ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو بھی بات مانے گا وہ چھپ کر مانے، وہ سب کے سامنے مانے، کیسے بھی مانے اللہ کو پتہ ہے۔ اگر نہیں مانتا وہ چھپ کر نافرمانی کرتا ہے، سب کے سامنے کرتا ہے، ہر طرح سے اسے پتہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انفال ہماری مکمل ہوئی، کل انشاءاللہ سورہ توبہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ اس صورت کے اندر پڑھا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا علیک توکلنا والیک نبنا والیک المصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ساری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی مغفرت فرما، بخشش فرما، ہمارے جو ہے وہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یہ جو قرآن پاک کے درس کا سلسلہ ہے اللہ تا حیات ہمیں اس پہ استقامت عطا فرما، ہمارے بچوں کو بھی اس کی طرف جو ہے وہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے بالخصوص ہمارے رشتہ دار سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وسلم۔